وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور آج ہر روز کروڑوں مرتبہ سیدہ عائشہ کی پاکیزگی بیان ہوتی ہے، پاک دامنی بیان ہوتی ہے۔ جو سیدہ عائشہ کی پاک دامنی بیان نہیں کرتا اس کو حافظ قرآن کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اتنی عظیم عورت، سرتاج ملائک آتے ہیں جبریل اور آ کے سرتاج رسل سے کہتے ہیں جب گھر جائیں تو میرا سیدہ عائشہ کو سلام کہنا۔ جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا، آج اسی مومنوں کی ماں عائشہ کے متعلق زبان درازی کی جاتی ہے۔ جب تک سیرت نہیں پڑھیں گے اور اللہ کے رسول اور ان کے ازواج مطہرات اور اہل بیت ان کی عظمت نہیں سمجھ آئے گی، ہم دفاع کیسے کریں گے؟ آج میری اور آپ کی خواہش بھی ہے موت آئے تو سجدے میں آئے، کرتے ہیں نا خواہش؟ یہ خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پوری کر سکتے تھے، لیکن اللہ ذوالجلال کے فیصلہ دیکھیے۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے محبوب جب اپنے رب سے جا ملے تو کہاں تھے؟ کان بین حاقنتی وزاقنتی۔ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ اللہ کا فیصلہ دیکھیں۔ لیکن آج اسی مومنوں کی ماں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، اور مومن سن کے برداشت کیوں کر لیتے ہیں؟ غرضی ختم ہو گئی۔ سیرت پڑھیں، پتہ چلے کہ کس دنیا کی عظیم عورت کا نام ہے عائشہ۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی حدیث پڑھنی ہوتی تو کہتے یہ اگر کسی کو نہیں آتی سیدہ عائشہ کو آتی ہوگی۔ ہمیں کوئی طب کا مسئلہ ہوتا تو ہم جاتے کہتے سیدہ عائشہ کو پتا ہوگا۔ پوچھ لیا آپ کو اتنی طب کے بارے میں علم کیسے آیا؟ کہا اللہ کے رسول کے پاس لوگ آتے بیان کرتے، وہ مجھے بتاتے تو میں اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتی رہتی۔ اللہ ذوالجلال نے یہ عظمت اس خاندان کو دی۔ اس عظمت کو جاننے کے لیے سیرت کے خوبصورت پہلو انسان کو پڑھنے چاہیے۔